حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان رمضان کے آنے پر خوش ہوتا اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتا ہے۔ ہماری تمہاری پہچان ہے کہ رمضان آئے تو ہم خوش ہو جائیں اور جب جانے لگے تو غمگین ہوں، لیکن ہمارا آپ کا معاملہ اس کے الٹا ہے۔ چاند نکلی رمضان کے تو کونوں حالی دیکھی نہ کہ بھوک مرگ مہینہ آئے گا معاذ اللہ، اور جب عید کا چاند ہوگا 2 دن 3 دن پہلے ہی سے لوگ دیکھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آج ہم رمضان کے جانے پہ خوش ہوتے ہیں، آنے پر غمگین ہوتے ہیں۔ اے لوگو، رمضان کا احترام کرو۔ لکھا ہے کہ ایک یہودی کہیں سفر میں گیا تھا، واپس آیا تو گلی میں پہنچا تو اس کا چھوٹا لڑکا روٹی لیے منہ میں کھاتے ہوئے جا رہا تھا۔ یہودی نے دیکھا تو اس نے اپنے بچے کے چہرے پہ تماچا مارا، کہا بیٹا گھر میں بیٹھ کے کھا، رمضان چل رہا ہے، مسلمانوں کے روزے کا احترام کر۔ احترام میں اس یہودی نے اپنے بچے کو مارا۔ رات میں سویا تو ایک غیبی آواز آئی کہ تو نے رمضان کے محبت میں احترام میں اپنے اولاد کو تماچا مارا، اللہ کو گوارا نہیں کہ اللہ تجھے عذاب میں ڈالے، اس لیے تو خوش نصیب ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لے۔ ایک غیبی آواز آئی تو اس نے جب سنا تو اس نے الحمدللہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا۔ اور جب صبح ہوئی فجر میں تو وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ جب لوگوں نے کہا رے بھائی آپ کہاں گئے؟ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ کہا کل تک تو میں مسلمان نہیں تھا لیکن الحمدللہ آج مسلمان ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کل میرے بچے نے دن میں کھانا کھایا، میں نے دیکھا تو میں نے مارا۔ کہا بیٹا رمضان کا احترام کر، دن میں مت کھا، مسلمانوں کی گلی سے کھاتا ہوا نہ گزر۔ تو وہی عمل میرے ایمان لانے کا سہارا ہو گیا۔ اس لیے لوگوں رمضان کا احترام کرو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ رمضان آتے آتے بہت سے بیمار بن جاتے اور ڈپلیکیٹ دوا 2-4 پتا خرید کے جیب میں ڈھائی لے ہیں تو کہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیے ہیں، اگر کوئی بولی کہے ہو رمضان چلت ہے، کہنے دیکھا تو یار ہم بیمار ہیں۔ ارے تم یہ نہیں سوچتے کہ کس کے لیے تم روزہ رکھ رہے ہو، کس کو دوا دکھا رہے ہو؟ روزہ خدا کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس لیے آنے والے مہینے میں روزہ بھی رکھیے، تراویح کی نماز بھی جماعت سے پڑھیے اور اللہ دے تو صدقہ خیرات بھی کرتے رہیے۔ اس لیے کہ رمضان میں عام طور پر عام دنوں میں 1-2 تو قرآن میں لکھا ہے 700 کا ثواب پاؤ گے، اور رمضان میں تو 1 کا 70 ملتا ہے۔ تو اب کتنا گڑا لگاؤ، ایک نیکی کرنے پر رمضان میں اللہ تعالیٰ کتنی نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ پہلے سے تیار ہو جائیں۔ آج تراویح کی نماز لوگ دھوکہ کھا جاتے، حافظ جی کو رکھا 10 دن میں قرآن ختم کر دیا تو اب اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ میری تراویح ہو گئی۔ شہر میں بھی یہ ہوتا ہے۔ اے لوگوں قرآن سننا افضل ہے لیکن 300 تراویح پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے۔ آپ 10 دن میں قرآن ختم ہو گیا، 15 دن میں ہو گیا، لیکن آپ تراویح 300 پڑھیں۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ ایسا حافظ رکھو جو پورا مہینہ قرآن سنائے، پارا سوا پارا، تاکہ نمازیوں کے آنے میں کمی نہ ہو۔ بہت سے لوگ تو اس لیے مسجد نہیں جاتے کہ حافظ جی 6 پارا پڑھی ہیں، 5 پارا پڑھی ہیں تو اتنی دیر تک کہاں کھڑے ہوئے پہ، تو اس لیے تراویح چھوڑ دیتے۔ حضرت معاذ ابن جبل نماز پڑھا رہے تھے، ایک صاحب گئے نماز شروع کی، معاذ ابن جبل نے تلاوت لمبی کر دی تو انہوں نے نیت چھوڑ دیا اور چلے آئے اپنا الگ پڑھ کے گھر۔ صبح ہوئی نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم کسان آدمی ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، شام کو تھکے ماندے آتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں،
نماز پڑھو معاذ کے پیچھے، تو معاذ اتنی لمبی تلاوت کرتے کہ اللہ کے رسول ہم سب مصیبت میں پڑ جاتے۔ تو حضور نے معاذ کو بلایا، کہا معاذ تم فتین ہو، فتنہ پیدا کرتے ہو۔ جب تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے رہیں تو ان کا تم خیال رکھو، مختصر تلاوت کرو۔ تمہارے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے کوئی بیمار ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے کوئی حاجت مند ہو۔ تو اے معاذ جب تم امام بنو تو تھوڑی سی تلاوت کرو، اور جب تم تنہا نماز پڑھو تو تمہاری مرضی جتنا چاہو اتنی لمبی قرات کرو۔ پتہ چلا کہ امام کو نماز پڑھانے کے وقت اس چیز کا دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے مقتدیوں پر کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اعلان فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اذان ہو، مسجد نبوی میں جماعت ہو اور ہم بستیوں میں آگ لگا دیں، لیکن میں اس لیے رک جاتا ہوں کہ مجھے بوڑھوں کا خیال آ جاتا ہے کہ بوڑھے نماز میں نہیں آ پائے ہیں، چھوٹے بچوں کا خیال آ جاتا، بیماروں کا خیال آ جاتا۔ اگر مجھے بوڑھے چھوٹے بچے بیماروں کا خیال نہ آتا تو جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا کے انہیں جلا دوں۔ پتہ چلا کہ میرے نبی نے ہر موقع پر سب کا خیال فرمایا ہے، اس لیے ہم کو آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہم میں آپ کے مومن کی پہچان کیا ہے؟ سرکار فرماتے من کان منکم مومنا، تم میں کا جو مومن ہو مسلمان ہو، فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمان کی پہچان ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اب پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر پڑوسی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، دیکھنے جاؤ، اس کے لیے دعائیں مانگو۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے نظر رحمت موڑ لے گا، تو اللہ فرمائے گا اے پروردگار میں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اور تو ہم سے اپنی نظر کو پھیر رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں بیمار پڑا تھا تم مجھے دیکھنے نہیں آئے؟ تو کہے گا اللہ تو کب بیمار ہوا؟ تو اللہ فرمائے گا تیرا فلاں پڑوسی بیمار تھا تو دیکھنے نہیں گیا، اگر دیکھنے جاتا تو میں اپنے بیمار بندے کے پاس موجود تھا، وہاں میری تیری ملاقات ہو جاتی، لیکن تو میرے بندے کو تو دیکھنے نہیں گیا۔ پتہ چلا کہ جب کوئی انسان اپنے پڑوسی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو وہاں خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ پڑوسی کی عیادت کرو، لیکن آئے لوگ دیکھے جاتے ہیں تو کون میر جیتے جات کہیں کہ ہاں یہ تو سکھائے گا، ہاں یہ تو کھونے نہیں رہے گا، یہ بات کرے چاہیے، اس سے تو اور بیمار کی بیماری بڑھ جائے گی، ایسی بات نہیں بولنی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، ان ام سلمہ قالت قال رسول اللہ، ام سلمہ سرکار کی بیوی کہتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا حضر احدکم المریض بالمیت، جب تم میں سے کوئی کسی بیمار کے پاس جائے یا کسی جنازے میں جائے، فَلْيَقُولُوا خَيْرًا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو چاہیے کہ وہ اچھی بولی بولے، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ، اس لیے کہ بیمار اور مردے کے پاس جب کوئی دعا مانگتا ہے تو وہاں فرشتے ہوتے ہیں جو تمہاری دعاؤں پر آمین کہا کرتے ہیں۔ تو جب بیمار کے پاس جاؤ کہو تو یا اللہ اس کو شفا دے دے، فرشتے آمین کہہ دیں گے، تمہارے بھائی کا بھلا ہو جائے گا۔ میت کے پاس جاؤ دیکھو تو کہو یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، فرشتے آمین کہہ دیں گے، تمہارا بھائی بخش دیا جائے گا۔
لیکن آج ایسا نہیں ہو پاتا۔ مولانا ابو نور بشیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک بہر رہے بہرا، ایک گاؤں میں راحت رہا، گاؤں میں ایک آدمی بیمار بھا تو سب کا دیکھے جائیں، لیکن وہ بہروا نہیں جائے۔ سوچے ہم کہا جائے یار کہیں بے کچھ کہیں کچھ تو نہیں گوا، لیکن وہ جو بیمار تھا ہفتہ گزر گیا اور اس کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تو بہروا سوچے اس کے علاوہ یار چلے جائیں، نہیں تو کہیں دیکھو سب آئے لیکن بہروا نہیں آوا۔ تو بہروا چلا گوا دیکھا، جب گوا تو رستہ میں یہ سوچی سمجھائی تھے 3 بات اسے کر بے تھے کہ چلے ہوئے۔ پہلی بات پوچھ بے کہ کیا حال ہے، تو کہیں بے کری ہاں ٹھیک ہے، تو ہم کہیں بے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال کریں گے کھاتے کیا ہو، تو سیب انار موسمی یہی سب بتائی، یہی سب بیمار کھات ہیں، تو ہم کہیں بے بہت اچھی غذا کھاتے رہو تندرست ہو جاؤ گے۔ تیسرا سوال کریں گے کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، تو کسی اچھے ہی ڈاکٹر کا نام بتائے گا تو میں کہوں گا بہت اچھا ڈاکٹر، علاج کرتے رہو ٹھیک ہو جاؤ گے، اس کے بعد چلا آؤں گا۔ یہ سب سوچ سانچ کے بہرا ہوا پہنچا، گوا سلام کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس نے کہا، پھر بہرا کہا تھا کیا حال ہے، تو پریشان بہت رہا، کہا تھا مریض تھے اور کیا حال ہے، تو بہرا کہا تھا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ بہر آدمی کو کہا جانے کا کہے، اب وہ جو بیمار رہا بیچارہ تڑپ اٹھا کہ ہائے اللہ کہاں دشمن آئے گا، ہم کہتے مریض تھے، وہ کہتے بہت اچھی بات، لیکن بہر سے کہا مطلب بہر فوراً دوسرا سوال کہ ان کھاتے کیا ہیں، تو غصہ ہو ہی چکا تھا، تو غصے میں کہتا آپ کا اب غصے میں کہا زہر کھاتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، بہرا کہتے بہت اچھے غذا کھاتے رہو تندرست ہو جاؤ گے۔ اب اور غصہ، لیکن بہر سے کوئی مطلب نہیں، بہر فوراً تیسرا سوال کیے کہ کون ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، تو کہا تھا آپ ڈاکٹر ہیں، ملک الموت ہے کہ ڈاکٹر ہے، کہتے بہت اچھا ڈاکٹر، علاج کرتے رہو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کے چلا آیا۔ بہر سوچتا تھا کہ میرا پڑوسی ہم سے خوش ہو گیا، اور پڑوسی تڑپ رہا تھا یا اللہ کہاں کا دشمن آیا جو زخم میں نمک لگا کے چلا گیا۔ اس لیے لوگوں پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، بیمار ہو تو عیادت کرو، بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو۔ ہمارے بزرگوں نے ہندو مسلم نہیں دیکھا، ہمارے بزرگوں نے انسانیت دیکھی، انسانیت۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوسی میں ایک یہودی تھا، یہودی حضرت امام اعظم کو پریشان کرتا رہتا تھا، لیکن امام اعظم صبر کرتے رہتے تھے۔ اللہ کی مرضی کہ وہ یہودی کو جیل ہو گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 1 ہفتہ اسے نہیں دیکھا، تو لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں میرا پڑوسی یہودی کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو جیل میں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے اپنے پڑوسی کے بارے میں سنا کہ میرا پڑوسی جیل میں ہے، فوراً کوفہ کے گورنر کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میرا پڑوسی تمہارے دروغہ نے میرے پڑوسی کو جیل میں ڈال دیا ہے، میں رہائی کے لیے آیا ہوں، میرے پڑوسی کو رہا کیا جائے۔ کوفہ کے گورنر نے فوراً دستخط کیا پروانے پہ، امام اعظم کو دیا، امام اعظم جیل لے گئے، جیلر کو دیا، جیلر نے اس یہودی کو نکالا، کہا جا مسلمانوں کے امام تیری رہائی کا پروانہ لے کے آئے ہیں۔ تب وہ یہودی رویا تھا، کہا تھا ہائے افسوس، 1 ہفتہ ہو گیا جیل میں ہوں، میرا کوئی دوست نہیں آیا، میرا کوئی بھائی نہیں آیا، میرا کوئی رشتہ دار نکالنے نہیں آیا، آئے میرے رہائی کے لیے تو مسلمانوں کے امام آئے جن کو میں نے زندگی بھر ستایا۔ کہنے لگا اے امام اعظم خدا کی قسم آج مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سب سے سچا مذہب ہے، اور اسلام کے ماننے والے بھی بڑے سچے ہوتے ہیں۔ فوراً وہ یہودی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت دیکھ کر کے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو اے لوگوں ایک دوسرے کا خیال رکھو، رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی خیر اور اس کی برکت لینے کی کوشش کرو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونِ عمل ہے۔
کرسیاں خالی ہو گئی بہت، شاید کہ اب آپ لوگ بھی پریشانی ہوگے، اس لیے میں اسی گفتگو پر اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے ایک حدیث سنا دیں پھر صلاۃ و سلام ہو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سبعۃ رجال یظلهم اللہ فی ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب کسی چیز کا سایہ نہیں تو اس وقت اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا 7 لوگوں کو۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم، جو اللہ تعالیٰ عہدہ دے دے اور انصاف کرے، ہندو مسلم نہ دیکھے، بھائی برادری نہ دیکھے، بلکہ انصاف کی بولی بولے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ دوسرے نمبر پر رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہے، اذا خرج منہ، جب نماز پڑھ کے نکل آئے، حتی یعود الیہ، یہاں تک کہ دوسری نماز کے لیے مسجد میں پھر جائے۔ اس طریقے سے جو مسجد سے دل لگا کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں مسجدوں سے تعلق پیدا کرو۔ تیسرے نمبر پر رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پائے۔ جوانی میں عبادت کرنے والے مرد اور جوانی میں عبادت کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے جوانوں، اس جوانی میں خدا کو راضی کر لو۔ چوتھے نمبر پر رجلان تحابان للہ، وہ 2 آدمی جو محبت کریں تو اللہ واسطے کریں اور دشمنی بھی کریں تو اللہ واسطے کریں۔ کسی شرابی جواڑی سے دشمنی کرو تو یہ دشمنی بھی ثواب ہے، اور کسی نیک آدمی سے دوستی کرو تو یہ دوستی بھی ثواب ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ 5ویں نمبر پر رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی جو تنہائی میں ہو اور اپنے رب کو یاد کرے تنہائی میں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، یا اللہ اگر آنکھ میں روشنی نہ دیا ہوتا تو پوری دنیا میرے لیے بیکار تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیروں کو سلامت رکھا، میرے ہاتھوں کو سلامت رکھا۔ ان تمام نعمتوں کو یاد کر کے تنہائی میں کوئی بندہ اگر رو دیا، ففادت عیناہ، تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تو اس طرح یاد کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ 6 نمبر پر حضور فرماتے رجل تصدق صدقتا، رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال، 6 نمبر پر وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت تنہائی میں بلائے زنا کے لیے، خالی گھروس میں بلایا، باہر کھیت میں جنگل میں تنہائی میں کوئی عورت خوبصورت کسی مرد کو بلائے زنا کے لیے، فقال انی اخاف اللہ، تو اس وقت وہ نوجوان کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تو ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ 7ویں نمبر پر حضور فرماتے رجل تصدق صدقتا فاخفاہا، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے، خیرات دے، فاخفاہا، تو اس کو چھپا کے دے، اتنا چھپائے کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپائے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے کہ داہنے نے خدا کی راہ میں کیا دے دیا،
اس طریقے سے چھپا کر کے صدقہ خیرات کرنے والوں کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں کوشش کرو، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے۔ اسی لیے حضور مفتی انان پارہ علیہ رحمہ کہا کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ اللہ توفیق دے۔ مدرسہ اور مسجد کا خیال رکھیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی زندگی میں 4000 مسجدیں و مدرسے بنوائے تھے، اس لیے صحابہ کو ان سے لگاؤ تھا۔ ہم اور آپ بھی اپنے مدارس اور مساجد کو قطعاً نہ بھولیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیں۔